السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ آج میں یوسف مستی خان صاحب کا ایک آپ کو ان کی یاد میں گفتگو تھوڑی سی کروں گا اور آپ کو ایک ان کا انٹرویو سنواؤں گا جو ہم نے 3 مہینے پہلے ملتان جب وہ آئے تھے ان کے ساتھ ملاقات میں کیا تھا۔ یوسف مستی خان عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما تھے اور بلوچوں کی آواز تھے، اور انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے انہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، پھر قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، بہت سارے ان کی زندگی کے پہلو ہیں۔ ملتان میں وہ آئے تھے قصور گردیزی صاحب کے حوالے سے، جو میں ان کی سوانح مرتب کر رہا ہوں، تو وہ اس قصور گردیزی کی سوانح کے لیے مجھے ان کا انٹرویو کرنا تھا، اور یہ ملاقات ہوئی تھی ہماری 29 جون کو ملاقات، 1 جولائی 29 جون کو ملاقات ہوئی تھی میری ان کے ساتھ پہلی، اور 1 جولائی کو میں نے ان کا یہ انٹرویو کیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ 3 مہینے ایگزیکٹ 3 مہینے بنتے ہیں، کیونکہ پھر ان کی 29 ستمبر کو پھر ان کی اب ڈیتھ ہوئی، ایگزیکٹ 3 مہینے کے بعد۔ یوسف مستی خان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ ان کی جو گفتگو قصور گردیزی صاحب کے حوالے سے تھی، وہ میں نے انہی دنوں اپلوڈ کر دی تھی، لیکن ان کا یہ انٹرویو جو تھا وہ میں نے اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میرے پاس ابھی ان کا اس انٹرویو کا حصہ موجود تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ بلوچ جو ہیں وہ پاکستان سے علیحدگی کی بات اب کیوں کرنے لگ گئے ہیں، بلوچ نوجوان جو ہیں وہ اتنے مشتعل کیوں ہیں، اور بلوچوں کے پاکستان کے ساتھ اور یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا شکایتیں ہیں۔ یہ بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی تھی۔ ایک بہت خوبصورت انسان ہمارے درمیان نہیں رہا، لیکن پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، اور خاص طور پر جو بائیں بازو کی تاریخ ہے، جد و جہد کی تاریخ ہے، وہ ان کے تذکرے کے بغیر نامکمل رہے گی۔ آوازیں ایک ایک کر کے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور آوازیں جب معدوم ہوتی ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی آواز جو ہے وہ اب باقی نہیں رہی۔ یہ سب لوگ ہماری آواز تھے، ایک ایسے زمانے میں بھی جب بات چیت پر پابندی تھی، اور ایک ایسے زمانے میں بھی کہ جب لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ ناظرین اکرام، آپ یہ انٹرویو دیکھیے، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوبارہ آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا انٹرویو یوسف مستی خان کا۔ بلوچستان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ ظاہر ہے پاکستان بننے سے پہلے اس خطے میں جو ریاستیں تھیں، جس میں سندھ میں میرا رٹالپور کی حکومت تھی، پنجاب میں راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، بلوچستان میں خوانین کلات کی حکومت تھی، اور یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھے، اور یہ انڈین اسٹیٹس کے حصے بھی نہیں تھے۔ لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا پاکستان کا اور علاق کا، تو خان آف کلات نے انگریزوں کے ساتھ بڑی یہ کوشش کی کہ جی ہم چونکہ انڈین اسٹیٹس کے حصے نہیں ہیں تو ہمارا انڈیپینڈنس کا اعلان کیا جائے۔ 2 ریاستیں تھیں، ایک بلوچستان تھا، ایک نیپال تھا، کہ ہمارے انڈیپینڈنس کا اعلان کیا جائے۔ پھر 11 اگست 1947 کو ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہوا، جس پہ مسلم لیگ نے، کانگریس نے اور انگریز نے بلوچستان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت تسلیم کی، اور وہ ایریاز جو انگریز کے پاس تھے وہ چونکہ لیز پہ دیے ہوئے تھے خان نے انگریزوں کو، وہ ٹرائبل ایریاز اور کلات میونسپلٹی، تو انگریزوں نے بلوچستان کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک کلات اسٹیٹس یونین جہاں خان کی حکومت تھی، ایک جو ہے کوئٹہ میونسپلٹی، اور ایک ٹرائبل ایریاز۔ اور جب یہ جانے لگے انگریز تو انہوں نے لوکل باڈیز کو پوچھا کوئٹہ میونسپلٹی کے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پاکستان میں جانا چاہیے۔ پھر ٹرائبل ایریاز کو پوچھا، ان سے بھی ووٹ لیا جرگے سے، شاہی جرگے سے، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جانا چاہیے۔ پھر جو نواب تھا اپنا جام تھا رسپیلے کا، اس سے بغاوت انگریز نے کروائی، کہ جی ہم خان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر ایک نیا نواب انہوں نے مکران کا نامزد کر دیا جناح صاحب نے اس وقت، اور اس سے اعلان کروایا کہ جی ہم طلاق کریں۔
تو خان نے پھر انگریز کو لکھا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو ایگریمنٹ یہی ہے کہ جو لیزڈ ایریاز ہیں وہ بلوچستان کو واپس آئیں گی، اور سازش ہو رہا ہے. تو انہوں نے پھر فوج بھیج دی. اس زمانے میں کرنل تھے تکا خان، بعد میں تو جنرل بن، اور اس کو بھیج دیا. اور فوج جب ادھر گئی تو خان نے انڈر ڈیورس ایک الگ کا پیپر سائن کیا، اور وہ بھی وداؤٹ کنڈیشن، انکنڈیشنل نہیں تھی. اس میں یہ تھا کہ 3 سبجیکٹ مرکز کے پاس ہوں گے، جس میں فائنینس، ڈیفینس ہے، کمیونیکیشن ہے اور کسٹم. صرف یہ 3 سبجیکٹس جو وہ جائیں گے سینٹر کو، باقی سارے سبجیکٹس جو وہ کلات کے پاس ہوں گے. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی زمین لینا چاہے بلوچستان کے اندر تو وہ بغیر کلات کے، قرآن کے پوچھے اجازت کے وہ نہیں لے سکتے. ٹھیک. تو اس کے اوپر دستخط ہوئے، شمولیت کا اعلان ہو گیا، علاقہ کا اعلان ہو گیا. لیکن پھر 1 یونٹ بنایا گیا. اور 1 یونٹ میں عجیب بات یہ کہ بلوچستان جو کہ ایک آزاد ملک تھا، اس کو تو 1 یونٹ میں انہوں نے لے لیا، لیکن سوات کا جو ریاست تھا وہ 1 یونٹ میں نہیں لایا گیا. اور نہ ہی امب، ایک KPK میں ریاست تھی امب کی، اس کو بھی 1 یونٹ میں نہیں لایا گیا. لیکن بلوچستان کو، سندھ کو جو آزاد حکومتیں تھیں ان کو 1 یونٹ میں لا کے جکڑ دیا. جو 1 یونٹ میں لا کے جکڑ دیا تو 57 میں ایک جرگہ بلایا خان نے بلوچستان میں. وہ جرگے کا نے فیصلہ دیا کہ چونکہ ہم انڈین اسٹیٹس کا حصہ بھی نہیں تھے، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ یہ آزاد ہوگا، اس کے باوجود بھی ہم نے مسلم امہ کی خاطر اور اس کی خاطر الگ کر لیا کچھ کنڈیشنز کے اوپر. اور اب جو ہے اس ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے، تو اس لیے میں ریورٹ بیک کرتا ہوں ٹو دی کمیشن پرائر ٹو انڈیپینڈنس. ٹھیک. تو پھر انہوں نے جا کے کلات میں اپنا جھنڈا لہرا دیا. کلات کا وہاں فوج کشی ہوئی، خان کو پکڑ لیا گیا. نواب نوروز خان پہاڑ پہ چلے گئے اپنے حق کے لیے، اور پھر ان کو بلایا گیا کہ جی آپ آئیں اور آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے یہ مسئلہ حل کرتے ہیں، خان کو چھوڑتے ہیں. اس نے کہا کہ میں آپ کے اوپر یقین نہیں کرتا جب تک آپ قرآن پہ دستخط کر کے نہیں. انہوں نے باقاعدہ قرآن پہ دستخط کر کے بھیجا، اور جب وہ اترا تو اسے اریسٹ کیا، اس کو پھانسی دی. وہ تو بڑھاپے میں جیل میں مر گیا، لیکن اس کے 6 بیٹے جو ہے پھانسی پہ چڑھا دیے. سکھر جیل میں، جی حیدرآباد تو ان کو پھانسی دی. لیکن اس سے پہلے جب یہ علاق بھی خان نے کیا تو خان کے بھائی نے آغا عبد الکریم خان نے بغاوت کی، اور وہ افغانستان چلے گئے کہ جی ہم اس علاق کو نہیں مانتے، ہم تو آزاد ملک تھے اور آزاد رہیں گے. تو پھر وہ 10 سال جیل کاٹ کے پھر ان کو رہا کیا. ایک سلسلہ تھا جو چلتا رہا، لیکن کوشش کی بلوچ پولیٹیکل لیڈرز میپ بنانے کے بعد اور یہ کرنے کے بعد کوشش کی کہ جی اب ود ان دی فریم آف پاکستان اپنی سیاست کو آگے لے جائیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے فل اٹانومی. تو اسی حوالے سے 73 کے آئین کو انہوں نے دستخط کیا، اور اس میں وعدہ یہ تھا بھٹو کا کہ 10 سال کے بعد اس کو ریویو کریں گے، اور جو سبجیکٹس سمجھتے ہیں کہ اس کو کنکرنٹ لسٹ جتنا بھی ہے سارے کا سارا صوبوں کو ٹرانسفر کر دیں گے، اور صرف 3 سبجیکٹ یا 4 سبجیکٹ مرکز رکھیں گے. تو جب وہ 73 کا کانسٹیٹیوشن سائن ہوتا ہے تو بلوچستان کی الیکٹڈ حکومت دوسرے دن ڈیزالو کی جاتی ہے، اور ان کو سب کو پکڑ کے نیب کو بین کر کے ان کو جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے. اور ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے کہ جی بغداد سے اسلحہ منگایا، اور ٹرین کے اندر اس اسلحوں کا انہوں نے وہ کرتے رہے. تو اس لیے اب اتنے وعدے بعید کے بعد جو ہے اب بھی بلوچستان کے اندر جو ہے لوگوں کا اٹھانا، غائب کرنا، ہماری بچیوں کو کی بیورگی کرنا، وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں ان کو بھی وہاں قتل کرنا، جیسے کریمہ بلوچ کا قتل کیا گیا، ساجد کا قتل کیا گیا.
بہت سے ہمارے دوست جو ہمارے بچے جو بھاگ کے چلے گئے تھے ان کو انہی ملکوں میں قتل کیا گیا اور اس کا کچھ بھی نہیں. اسی طرح بلوچستان کے اندر تو ایک عام قتل عام جاری ہے, وہ ایک وار زون ہے, اور لگتا ایسا ہے بالکل کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کی آرمی نے قبضہ کیا ہوا ہے اور مزید اپنی قبضہ گیریت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں. ایون وہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں, لاہور میں آ کے پڑھنا چاہتے ہیں, وہاں حالات خراب ہیں پڑھائی میں, یا اسلام آباد میں یا پنجاب کے کالجز میں, یہاں سے بھی ان کو اٹھا کے ڈسپیئر کیا جاتا ہے اور آخر میں ان کی لاشیں ملتی. تو اب بلوچستان کا نوجوان جو ہے بالکل اس پر اتر آیا ہے کہ جی ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے, یہ مریں گے ٹھیک ہے, مار دیں ہم, لے لے سرزمین بنی, لیکن ہم کمپرومائز, ہم آزادی کے سے کم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار. اور ان کو بھی یہ عقل نہیں ہے کہ یہ تو صرف اعلان کرتے ہیں کہ جی آپ ہتھیار ڈال دیں کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ نہیں جانتے کہ یہ پولیٹیکل موومنٹ ہے. اس میں ان کو چاہیے کہ جی یہ جو ایگریمنٹ ہے خان کے ساتھ جو ہوا تھا جنا کا, اس کو ایجنڈا بنا کے اور نیگوشیشنز کے لیے بات کریں اور یہ گارنٹی دیں کہ وہ جو الگ کا کاغذ ہے, ایگریمنٹ ہے, اس کو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن بنائیں. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاکستان کے آئین کے اندر صوبے تو مینشنڈ ہے, لیکن ان صوبے میں کون سے جانور رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا. نہ بلوچ کا مینشن ہے, نہ سندھی مینشن ہے, نہ پنجابی مینشن ہے, نہ پختون مینشن, کسی کا نام نہیں. اور اس ملک میں یہ کوشش کی گئی شروع سے کہ جی جو قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان بنانا چاہتا تھا, وہ تو بیسیکلی اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو جناح پاکستان مانگ ہی نہیں رہا تھا. جناح تو ود ان دی فریم ورک آف انڈیا مسلم مائنورٹیز کے لیے رائٹس کی بات کر رہا تھا. اب رائٹ اپ ٹو 1946 جناح نے ایک مرتبہ ہی پاکستان کا نام نہیں لیا پوری تاریخ میں. اور آپ نے پھر ایک 1940 لاہور ریزولوشن بنایا جس کو آپ نے پاکستان ریزولوشن کا نام دے دیا, حالانکہ اس میں کئی پاکستان کا لفظ نہیں ہے, لیکن آپ نے پاکستان کا لفظ دے دیا, جس میں تاکہ اسٹیٹس ہوں گے اور اسٹیٹس کے اندر یونٹس جو ہیں وہ آٹونومس انصاف ہوں گے. 3 اسٹیٹس کا بیسیکلی مسئلہ وہ تھا کہ یو پی سی پی بہار, بنگال, آسام اور پھر یہ ایریا. تو وہ ایک کانفیڈرل انڈیا کی بات تھی, لیکن وہ تھی کانفیڈرل انڈیا, لیکن جو اس کے اندر وعدہ کیا گیا کہ یونٹس میں بھی آٹونومس انصاف ہے, اس کو بھی رول دیا گیا. 11 اگست 1947 کی جو تقریر تھی ایک سیکولر پاکستان کی جو اس نے کی تھی, جس میں جوگندر ناتھ منڈل نے شاید پریزائڈ کیا تھا, وہ ہندو تھا. ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ بنایا جو احمدی تھا. تو پھر یہ تقریر, جناح تو چاہتا تھا ایک سیکولر ڈیموکریٹک پاکستان بنے, تو وہ تو اس کو بننے نہیں دیا بلکہ اس کو الگ کر دیا سیاست سے. پھر وہ چلے گئے, بیمار ہو گئے, اور جب بیماری کے لیے زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو کراچی لائے. تو آپ یقین جانیں وہ تڑپ تڑپ کر ماری پور پہ روڈ کے اوپر اس نے جان دی, اور کوئی ایمبولینس بھی نہیں تھا وہاں سے اس کو لے جائے. یہ تو جناح کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے. اور 10 سال تک ہم اس ملک کو کانسٹیٹیوشن نہیں دے سکے. ایک آبجیکٹو ریزولوشن دے دیا جو اس ملک کے ذہن کے مطابق نہیں تھا. یہاں اگر پنجاب میں آپ دیکھ لیں, سکھ اور مسلمان بالکل بھائی بھائی بن کر رہتے تھے اور بھائی بھائی بن کر رول بھی کرتے تھے اس صوبے کو, ٹھیک ہے نا, کوئی نفرتیں نہیں تھی. ہندو ادھر رہتے تھے, گنگا رام ہاسپٹل اتنے تھے. وہ آج تک پنجاب نے جو ہے ان کے نام بھی نہیں بدلے, حالانکہ دوسرے صوبوں میں ان کے نام بدلے گئے, لیکن یہاں تو نہیں بدلے. اسی طرح سندھ تھا, سندھ میں ہندو بھی رہتا تھا, مسلمان بھی رہتا تھا, مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے, اپنے تہوار مناتے تھے, کوئی نفرت نہیں تھی. بلوچستان کے اندر تو بلوچ باقاعدہ گئے ہندوؤں کے گھر کہ جی آپ نہ جائیں, آپ ہمارے معیار یعنی پروٹیکشن, ہماری عزت ہے, اور ادھر سے جانے نہیں دیا. ابھی تک وہاں مندر موجود ہے. تو لیکن ادھر آ کے انہوں نے کہا کہ نہ کوئی قوم ہے, مسلمان قوم ہے, بس کافی ہے. اور زبان بھی آپ نے اردو رکھی جو اس خطے کی زبان ہی نہیں تھی.
قومی ترانہ آپ نے پرشین میں رکھا جو اس خطے کا زبان ہی نہیں تھی. تو نہ آپ نے اس ملک کے لوگوں کو اہمیت دی, نہ ان کو ایکسیپٹ کیا, نہ ان کے ٹریڈیشنز اور کلچرز کو ایکسیپٹ کیا. آپ نے ان کو سب کو یہ کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے, کوئی قوم ووم نہیں ہے, مسلمان قوم. بڑی مشکل سے جدوجہد کرتے رہے کہ جی خاص کر لیفٹ کے لوگ کہ جی ان سارے قومیتوں کو اکٹھا کر کے ان کے ٹریڈیشنز کلچر ان کو اہمیت دے کے اور ان کا نیشنل لینگویج, پورے دنیا میں 10 نیشنل لینگویجز ہیں, اس میں بھی ان کو نیشنل لینگویج کی حیثیت دیا جائے اور ان کو اپنی زبان میں پڑھائی کرنے کا حق دیا جائے. لیکن نہیں, ہم آپ کو مانتے ہی نہیں. آپ کبھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی بلوچستان پیکیج ہم نے دیا, خاص کر پیپلز پارٹی کے زمانے میں بلوچستان پیکیج بنا کے دیا. بلوچستان پیکیج نے کیا دیا؟ بلوچستان پیکیج نے بلوچستان کو 3 لیڈروں کی لاشیں دی جن کا نام غلام احمد, لالا منیر اور شیر محمد. پھر بولا جی 18ویں ترمیم آپ کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی ڈیوالٹ اسٹیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو تھرو فری ول لوگوں نے بنایا ہے, اپنے جو ساورٹی ہے اس کو مشترک کر کے پاکستان کو بنایا, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ مانتے ہیں اور صوبہ کہہ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ مانتے ہیں تو بات نہیں بنے گی. آپ نے ان کو نیشنل یونٹ ماننا پڑے گا, ایک فیڈریشن ماننا پڑے گا, اور اس نیشنل یونٹ میں اس کی زبان, اس کے کلچر. یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ آج سارے جو ہمارے فیڈریشن یونٹس ہیں وہ ملٹی لینگویج ہو گئے, ٹھیک ہے. ہم اوروں کی زبانوں کو بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ کہ اس کو کم از کم اتنا تو سمجھو کہ بھائی یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں ہے, یہ نیشنل یونٹس ہے. کسی نے فتح کر کے ہمارے اوپر سارے جو اختیارات چھین کر بعد میں ہم پہ خیرات دینے کے لیے کہ جی چلو یہ سبجیکٹ آپ کے واپس ہو گئے, یہ نہیں ہے. ہم نے اپنے سبجیکٹس کو جو ہے کٹ کر کے آپ کو دیا تاکہ آپ نے اللہ سے چلا.